اللہ نے سیر بھی کرا دی ہے اور اپنا دیدار بھی کرا دیا ہے، اور یہ دیدار بھی حضور نے جاگتے ہوئے کیا ہے، سر کی آنکھوں سے کیا ہے۔ بعض اس کو یوں کہتے ہیں کہ نہیں خواب میں ہوا تھا۔ بھئی خواب میں اگر ہوتا اتنا بڑا واقعہ، خواب میں اگر ہوتا تو مجھے بتائیں کیا کفار اتنا شور مچاتے؟ آپ صبح صبح اٹھیں، کوئی خواب سنا دیں جس کا جو دل کرے، کوئی کہتا ہے میں فلاں ملک پہنچ گیا، کوئی کہتا ہے فلاں ملک پہنچ گیا، خواب میں پہنچاؤں، اس سے کوئی جھگڑا کرے گا؟ اس کی کوئی FIR کٹوائے گا کہ کیسے ہو سکتا ہے رات دکان بند کر کے گئے ہو اور صبح آ کے بتا رہے ہو میں یورپ، لندن، کینیڈا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے گھوم کے آ گیا ہوں، اور جن کے ذہنوں میں مکہ مدینہ سبحان اللہ مبارک تصورات کو، کوئی کہے میں راتوں رات گیا عمرہ بھی کر آیا، روزہ رسول پہ حاضری بھی خواب کے اندر کر کے آیا ہوں، اللہ ایسے مبارک خواب مجھے آپ سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ لیکن کوئی کہہ دے تو کیا جھگڑا کریں گے کہ تو کیسے گیا کیسے؟ وہ تو خواب سنا رہا ہے، خواب پہ کوئی جھگڑا نہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں اگر حضور علیہ السلام نے خواب ہی بتایا ہے کہ یہ خواب میں ایسا سب کچھ ہو گیا، تو کیا ابو جہل کو یہ ضرورت پڑی تھی کہ وہ پھر ایک ایک کے پاس جائے اور جا کر کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ چلا کہ کافروں کا شور مچانا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں ہے، حضور نے بیداری کا بیان فرمایا گیا ہے، یہ روحانی نہیں ہے، جسمانی واقعہ بیان فرمایا گیا، جسم کے ساتھ جانا ہے، بیابدی ہی اللہ نے فرمایا ہے اپنے خاص بندے کو۔ اچھا بیابدی ہے نا، یہاں یہ نہیں فرمایا برسولہ بنبیہ کہ اللہ اپنے نبی کو لے گیا، اللہ اپنے رسول کو لے گیا، یہاں یہ نہیں، بعبدہ، اللہ اکبر، اللہ اپنے خاص بندے کو۔ علماء نے لکھا کہ جب اللہ نے اپنی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کی طرف مبعوث کیا تو جگہ جگہ کہیں رسول فرمایا، کہیں نبی فرمایا، یہ وہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں جب مخلوق کی طرف بھیجا ہے، اور جب مخلوق سے اپنی طرف بلایا ہے تو وہاں رسول نہیں فرمایا یہی تو میرا خاص بندہ ہے، پوری مخلوق میں سے بندوں میں سے جو بندہ ہے وہ میرا یہ خاص بندہ ہے۔ اللہ اکبر، یہاں پر عبدیت کا ذکر کیا ہے۔